یہ چکلا شروع کریں. اب آپ انسسٹ کر رہے ہیں تو بتا ہی دیتا ہوں. اس کا نام جو ہے والدین نے غلط رکھا ہے, یہ ابو الخبائث اس کو کہنا چاہیے. 1 مہینہ ہمیں دے دیں یا ہم رہیں گے, آپ مہربانی کر کے چلے جائیں. ہندوستان کی راہ کے سربراہ سے مل. پٹھان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, بٹیر بھی نہیں پلاتا ہے. قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ ہاتھ میں اکاڑوں گا. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آئندہ بھی اگر عطا تارڑ صاحب یا خواجہ آصف صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان دو سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی ان کے گریبان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا اور اگر پی ٹی آئی کا اقتدار ہوا, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ ہاتھ میں اکاڑوں گا. میرا لکھا ہے کہ میں نے پستول نکال کے ایک ایسا یہ مدلی ہے اس کو میں نے کپڑے پاڑ دیے. شعیب شاہین کا لکھا ہے کہ شعیب شاہین نے پستول نکالا, وہ بیچارہ بٹیر بھی نہیں پلاتا ہے, وہ کہ اس نے پستول نکالا اور یوں جناب شیخ وقاص نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا, اور سب اور پولیس والوں کو ہم نے پینٹی لگا دی. پوری ایف آئی آر اس سے لبریز ہے. اور 10 تاریخ کے 4 بجے جناب اے ٹی سی جج ابو الحسنات ذوالقرنین, اے ٹی سی جج ہیں, خود میں جج رہا ہوں, لیکن شاید اس کا نام جو ہے والدین نے غلط رکھا ہے, یہ ابو الخبائث اس کو کہنا چاہیے. اس کے سامنے ہمیں پیش کیا تو میں نے اسے کہا, خبائث کا لفظ میں ایکسپانڈ کرتا ہوں, خبائث کا چلے خبیث ہی لکھ دے. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ جو واقعہ ہوا ہے سوائے زبانی الزام کے کوئی شواہد, کوئی ثبوت, کوئی دلیل, کوئی منطق. اس کے بعد ہمارے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی, اس ایف آئی آر میں اللہ تعالیٰ حاضر ناظر جج کے سامنے میں نے یہ کہا کہ اگر ایک بھی گواہ آ جائے اور کلمتاً کہہ دے کہ ایک حرف درست ہے تو جتنا ریمانڈ یہ چاہتے ہیں دے دے. بہرحال ریمانڈ اس جج صاحب نے 8 دن کا ہمارا فزیکل ریمانڈ دے دیا. یہ جج صاحب جو ہیں جب سے آیا ہے مخصوص ٹائم پہ لائے گئے. انہوں نے عمران خان کو سزا دی, پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب, صنم جاوید, شاہ محمود قریشی صاحب, ان تمام کے ریمانڈ جو ہیں اسی لیے یہ بیٹھا ہوتا ہے. بہرحال ریمانڈ کے بعد ہمیں لے گئے سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر. یور آنر 2 منٹ آپ کی توجہ درکار ہے. سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر لے جانے کے بعد رات کو جو میں مطلب پہ آ جاتا ہوں 9:30 بجے مجھے کچھ پولیس والے جو شکل سے پولیس والے نظر آ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے یونیفارمیں نہیں پہنی تھی, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم نے کہیں لے جانا ہے. انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا رات کے 9:30 بجے. یہ میرے تمام دوست جو تھے وہ اسی سی ٹی ڈی بلڈنگ میں موجود رہے, اور مجھے نیچے جا کے انہوں نے میرے آنکھوں پہ کپڑا باندھ دیا. کپڑا باندھنے کے بعد گاڑی ٹریول کر گئی کہ 6-7 منٹ کے بعد جو ہے مجھے اتارا, اور اس کے بعد بندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے مجھے لان میں گھمانا شروع کیا. 1.5 گھنٹے کے بعد تنگ آ کے میں نے پٹی کھولی تو وہ پولیس لائن کا لان تھا, اور جس پہ بڑا فروخت تھا وہ کہ وہ مجھے پھر پٹی باندھ کے ایک ادری کہیں کسی گھر میں لے گئے. وہاں جب اس گھر میں مجھے لے گئے تو اس دن میں نے ایک بیان دیا تھا جج کی عدالت میں, آئی جی اسلام آباد کے خلاف, کیونکہ یہ جو پرچہ اس نے کیا تھا, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کی اس کا ایک حرف بھی درست نہیں ہے, کوئی کسی جرم کا سرے سے ارتکاب نہیں ہوا تھا, نہ کوئی شواہد ہیں. لیکن تو میں نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ آئی جی جو ہیں وہ شروع کریں. اب وہ لفظ میں خود ہی حذف کر لیتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ چکلا شروع کریں. اب آپ انسسٹ کر رہے ہیں تو بتا ہی دیتا ہوں. تو اس کے بعد وہاں 4 لوگ بیٹھے تھے نقابپوش. کرتے ہیں جی. ہاں سر, اچھا, نقابپوش بیٹھے تھے. تو جب میں بیٹھا تو ایک نقابپوش جو ہے وہ چونکہ شکل کا بہت ہی سیاہ تھا اور چھوٹے قد کا تھا, ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد, تو اس کو میں پہچان گیا کیونکہ نقاب اس کی شکل چھپا نہیں رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیا نقابیں پہن کے آپ بیٹھے ہیں؟ تو اس نے 9 mm کی پسٹل نکالی. حضرت ایوان کی توجہ درکار ہے. 9 mm کی پسٹل نکال کے سائڈ پہ رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیل ہو کہ پولیس کی طویل سے جب کوئی بھاگ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. میں نے کہا کیا بات کی حضرت, لیکن میں نے کہا ہم پٹھان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. میں نے کہا تمہارا چنوٹ بھی معلوم ہے, ملتان کا گھر بھی معلوم ہے, اور لاہور کا گھر بھی معلوم ہے. ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مار کا کے خاموش ہوتے ہیں. خدا کی قسم ایسے خونخوار بیڑیاں بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی رینک تک بھول جاتے ہیں. بہرحال آگے سے جب میں نے اسے کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہونے کو آئی. تو اس کے بعد پولیس والے آئے, انہوں نے مجھے ایک سٹور میں بند کر دیا.
یہ آپ کے معزز ایوان کے ایک معزز ممبر کی روداد ہے، اور 2.5 گھنٹے مجھے بند رکھا، اس میں پنکھا نہیں تھا، اور 2.5 گھنٹے کے بعد 3:30 بجے رات کو انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا، یعنی یہ جو رات گزری ہے، اور 3:30 بجے رات کو نکالنے کے بعد پھر گاڑی میں پٹی باندھ کے مجھے لے گئے ایک اور جگہ پہ. تو جب پٹی کھولی تو وہ وہی جگہ تھی یہ سینٹر جہاں میں پہلی رات کو لے گئے تھے. خواجہ آصف صاحب سے میری ملاقات کیا ہوئی، ڈنڈورے پیٹے گئے کہ گویا میں کسی خواجہ آصف صاحب سے نہیں، شاید کسی ہندوستان کی راہ کے سربراہ سے ملا ہوں، کہ آج یہ جو پارلیمان کے ساتھ ہوا، جو نقابپوش ہے، جو میرے ساتھ ہوا، جو ماضی میں اس سائڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوا، جو مریم بی بی کے ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا، جو خواجہ سعد رفیق کو ذلیل کیا گیا، یا جو رانا ثناء اللہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا، یا خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا، یا جن کو سیلوں میں ڈال کے اس وقت بھی فیض نے کیے تھے یہ کام اور ایجنسیاں کر رہی تھی، لیکن ایوان کمزور تھا، لگام نہیں ڈال سکتا تھا. اور آج بھی جو ہو رہا ہے یہ مزید بے توقیری کے ہم شکار ہوں گے اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ نقابپوش اس ایوان میں گھس آئے. تو لہذا یا تو اس ایوان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بے شک ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں ایوان کی حرمت پہ حرف آئے گا. آپ لوگوں نے کل پیپل پارٹی نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا، میں پیپل پارٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور MQM نے بھی کیا. جس اس ایوان کی جس پارٹی نے کیا ہے، میں کوئی نفرت کا پیغام نہیں پھیلا رہا ہوں، میں ان تمام پارٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جمعیت علماء اسلام کا بھی. جناب اسپیکر، آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پامالیاں، یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تقدس چادر چار دیواری کا، یقین کریں کہ اب ہم سب کے ضمیر جو ہیں ان کو کانپنا چاہیے. جہاں ضمیر کانپنا بند کر دیتے ہیں یا نہیں کانپتے ہیں، اللہ کی قسم وہاں پہ زمین کانپنی شروع ہو جاتی ہے. اس ملک کو قوم پہ رحم کریں. میرے حلقے میں لکی مروت میں پولیس نے دھرنا دیا ہوا ہے، 4-5 ایام سے دھرنے کا مطالبہ ہے کہ فوج چلی جائے. 15 دن سے ہر روز میرے حلقے میں پولیس تھانے دار اور سپاہیوں کے گھر میں ملیٹنٹ گھس کے ان کو گھروں میں مار رہے ہیں. تو ساری پولیس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائے. میں ایوان کے ذریعے یہ خواجہ آصف صاحب تشریف فرما ہیں، مطالبہ کرتا ہوں ملیٹنٹ سے بدامنی ہیں، 1 مہینہ ہمیں دے دیں، یا ہم رہیں گے یا ملیٹنٹ رہیں گے، آپ مہربانی کر کے چلے جائیں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. شیر افضل مروت نے اسمبلی کے اندر دھو کے رکھ دیا کہ کیسے فسطائش کے ساتھ ان کو گرفتار کیا گیا، پوری دنیا کے اندر پاکستانی ایوان کا مذاق بنایا گیا. کون ان لوگوں کو روکے گا اور کب تک ان کو روکا جائے گا؟ اس طرح حکومتیں چلتی ہیں، نہ ہی ملک چلتا ہے. پورے ایوان میں سناٹا چھا گیا. اتنے سخت اور تلخ الفاظ شیر افضل مروت کے کہ اسپیکر کو حذف کرنا پڑے اور پورا ایوان حیران رہ گیا. مروت کا کہنا تھا کہ اگر ہماری حکومت میں ایسے ہوا تو میں خود ان کے بازو اکھاڑ دوں گا.